تو امام صاحب ماشاءاللہ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں آپ کے پاس، تو آپ انہی سے بیٹھ جائیں، ان سے کہیں جی کہ آپ ہمیں آیت الکرسی یاد کرا دیں. تو یہ دو لفظ بھی ایک نماز میں یاد کرانا شروع کریں نا روزانہ عشاء میں، تو 3-4 دن میں یہ آیت الکرسی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ آپ اگر دہرانا چاہیں گے، دیکھیں ہم نہیں کہتے کس کو آتی کس کو نہیں آتی ہے تو پوچھیں کسی سے نہیں، ہم دوہرا لیتے ساری رل کے دوہرا لیتے، زبر زیر کی بعض کا تلفظ کی غلطی ہوتی ہے جی. تو آیت الکرسی زبانی یاد کر لیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے. سبحان اللہ. دیکھیں پرائز بونڈ لوگ لیتے کہ نہیں لیتے، جی. ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ پرائز بونڈوں میں سے کسی کا ایک ہی نام نکلتا ہے نا. 10 لاکھ پرائز بونڈ ہے، اس میں سے ایک بندے کا نام نکلنا ہے، تو لوگ پھر بھی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا نکلا ہے، ہو سکتا ہے میرا ہی نکلا ہے. تو یہاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، سچ فرمایا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی جنت میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، اتنی بڑی ہے کہ مطلب یعنی یہ سمجھے کہ اتنی بڑی جنت ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو اگر ہم چلے جائیں گے تو اس کی رحمت سے کیا کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. تو لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہاں رہے. نمازیوں کی طرف سے امام صاحب کی طرف مطالبہ رہنا چاہیے کہ جی امام صاحب غسل کا طریقہ دسو جی، غسل کا طریقہ دسو جی، نماز سکھاؤ جی، آیت الکرسی یاد کرا دیو جی، دعا قنوت یاد کرا دیو جی. آپ کہیں گے تو یہ سکھائیں گے، ورنہ یہ تھوڑی جھجک ہوتی امام کو کہ یار لوگوں کی سوچیں گے امام صاحب نے سلمانی نہیں. تو میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، دیکھیں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو والد کے ذمے اور شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی بچوں کو سکھائے گی. اب اس کو آتا کو تو سکھائے گا نا کہ کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. تو لہٰذا باپ کو بھی سیکھنا ہے، والد کو بھی سیکھنا ہے اور شوہر کو بھی سیکھنا ہے. تو لہٰذا مسجدیں جو ہیں یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں. بے شک. اب بتائیے دنیا میں سب سے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بہترین مخلوق کون سی ہے؟ نبیوں کے بعد صحابہ کرام. کیوں جی؟ نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی. اب میرے آقا سے قرآن سیکھا، اخلاق سیکھا، کردار سیکھا، کہاں سیکھا؟ مسجد. جی. کہاں سیکھا؟ مسجد میں. اگر کسی نے تقویٰ سیکھا، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، اخلاق سیکھے، کردار سیکھا، کہاں سے سیکھا؟ مسجد میں. تو یہ تو ساری چیزیں ہماری مسجد سے جانی چاہیے. صفائی ستھرائی، بچوں کی تربیت، زوجہ کی تربیت، نان نفقہ، حق مہر، معاملات، یہ تو مسجد سے سیکھنا چاہیے. اور اگر سسٹم نہیں ہے تو ماشاءاللہ میں تو امام صاحب کو پایا کہ مجھے بھی انہوں نے فارغ ٹک کے بیٹھنے نہیں دیا کہ نہیں جی کچھ کہیں آپ، نہیں جی کچھ کہیں آپ. تو جب امام ایسا جذبے والا ہو تو نمازیوں کیسا ہونا چاہیے؟ نمازی تو امام کے پیچھے لگ جائے. یہ آپ کے لیے اچھا ایک بار ہوئے گا کہ جتنا آتا ہوگا ساتھ سکھا دیں گے آپ کو، پھر یہ اور پڑھیں گے. ان کو اور شوق آئے گا یار ان کو پھر سکھانا ہے. ان لوگوں نے کچھ اور پوچھ رہا تھا پھر جو کچھ اور پوچھ رہا تھا پھر. مجھے ایک دعا یاد نہیں تھی، یہ بات ہے 1990 کی، مجھے ایک دعا نہیں آتی تھی. اب میں مسجد میں فضائل سنت کا درس شروع کیا 30 سال پہلے کی بات، 31 سال پہلے. تو میں نے سوچا یار میں درس دیتا ہوں، اگر کسی نے من دعا سننی ہے اور پھر کی ہوئے گا، انہوں نے پوچھا زور سے دعا سنا، تو میں نے کہا پھر کی ہوگا، میں دعا یاد کر. اچھا پھر میں نے کہا یار یہ درود شریف جو ہے 6 درود شریف یہ مجھے نہیں آتے، زبانی یاد نہیں ہے. اگر کسی نے یہی پوچھ لے پھر میں نے وہ بھی یاد کر لیا. تو انسان کو جب سکھانا ہوتا ہے نا تو پھر وہ خود اور سیکھتا ہے، وہ پھر اور پڑھتا ہے. تو علم ایسی چیز ہے یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس محلے کے اندر بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر کوئی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو گیا ہے، امام صاحب ایسے ہیں کہ آئیں جی سیکھیں جی، بتائیں جی، ہمیں سکھائیں جی. بہت خوش قسمتی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے. ورنہ تو عام طور پہ مسجدوں میں نے دیکھا ہے، عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جناب وہ نماز ہوئی، سلام پھیرا وہ باہر اتھے. اچھا پاویں نماز آتی نہیں آتی، پاویں وضو کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، سجدے پیر لگتے کہ نہیں لگتے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، میں نے نماز تھوڑی آگے کر کے پڑھی ہے، سجدہ میں نے زمین پہ کیا، میں چٹائی پہ نہیں کیا.
کیونکہ اس کے نیچے فوم لگا ہوا ہے، اور فوم اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ سجدے میں پیشانی اس طرح دبائیں کہ اور دبنے سے نہ دبے، تو پھر سجدہ ہوگا۔ اگر آپ نے فوم پہ سجدہ کیا، موٹا فوم نہیں ہوتا بسترے کا، اس کو جتنا دبائے دبتا ہی جاتا ہے، دبتا ہی جاتا ہے، دبتا ہی جاتا ہے، تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا پھر۔ لیکن یہ چونکہ چھوٹا فوم ہے، اس پہ تو مفتی صاحب کہتے ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، اس پر نماز میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو تھوڑا دبانا پڑے گا، تھوڑا سا ذرا سجدے کو سر کو دبانا پڑے گا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ میں جو زور لگاؤں سجدے میں، تو بہتر ہے میں زمین پہ سجدہ کر لوں، مستحب ہے، سبحان اللہ، ثواب زیادہ ہے زمین پر۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں سیکھنے کو، آپ سجدہ کریں، سجدہ زمین پہ کر لیں تو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ عاجزی کی علامت بھی ہے، اور اگر انسان کے ماتھے پہ مٹی لگ جائے، جب تک وہ نشان رہے گا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا یہ مطلب میں اب یہی کہہ سکتا ہوں، ایک فارمولہ دے رہا ہوں کہ امام صاحب کی جان پہ پیچھے پڑ جائے۔ انشاءاللہ میں کنجوس نہیں پاتا ان کو، میں نے جو ایک دیکھا بات چیز ہوتی ہے، وہ دیکھ کے دانے چک کے نا پتہ چل جاتا ہے دیکھ کیسی ہے۔ تو ان کی ایک دو ہی باتوں سے الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جذبے والے ہیں، انرجیٹک ہیں، سیکھنے سکھانے کا ذہن ہے ان کا۔ تو آپ ان کو کہیں، اور جمعے کا بھی نا موضوع فکس کر کے ایک وائٹ بورڈ لگا دیں باہر، جمعے کا موضوع نمازی امام صاحب کے ساتھ طے کر لیں کہ امام صاحب آج ہمیں زوجہ کے حقوق بتائیں، آج بتائیں نان نفقہ کیا ہوتا ہے، آج ہمیں بتائیں حق مہر کیا ہوتا ہے، آج سارے نمازی کو آپ نے بتانا ہے ہم سایہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، آج سارے نمازی کو بتانا ہے والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، آج آپ نے سب کو بتانا ہے اولاد کی تربیت کیسی ہوتی ہے، آپ نے بتانا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بتانا ہے۔ بتائیے قرآن میں یہ حکم آیا ہمارے لیے، تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا۔ اچھا، اس کے بعد امام صاحب رزق حلال کمانا بتائے، رزق حلال کہتے کس کو ہے؟ امام صاحب یہ ہمیں سکھائیں ہم سایہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہم سایہ کے حقوق میں ایک حق بتاتا ہوں، ایک ہے کہ ہم سایہ کو تنگ نہیں کرنا، ایک حق کیا ہے؟ تنگ نہیں ہم سایہ کو تنگ نہیں کرنا۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم سایہ تنگ کریں تو صبر کرنا ہے۔ جی سبحان اللہ، عید کا جواب پتہ سے نہیں دیا۔ جی اگر ہم سایہ تنگ کریں تو صبر کرنا ہے، اس کی شکایت نہیں کرنی، رولا نہیں پانا، چھوٹ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، صبر کرنا، کوئی گالی خیر لکھی جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ ہمسایہ کسی دوسرے ہمسایہ کو تکلیف دیتا ہے، میں نے یہ روایت پڑھی تھی، جو ہمسایہ کسی ہمسایہ کو تکلیف دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، یہ بندہ صبر کرتا ہے، تو ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا مالک اس کو بنا دے گا۔ سبحان اللہ، نال تک آخری لے گا۔ صبر کرے، تھوڑا سا صبر کرے، صبر کرے، شکایت نہ کرے، رولا نہ پاؤ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن میں آتا ہے مبشر الصابرین، مبشر کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری سنانے والا۔ مبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی باتیں ہیں۔ 2-2 منٹ بھی امام صاحب نماز کے بعد دیں گے، 2-2 منٹ 2-2 منٹ 2-2 منٹ۔ تو یہ صحابہ کرام نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جو دنیا بھر میں آج اسلام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینے شریف میں رہے نا، مدینے سے مکے آ گئے، تبوک چلے گئے، عرب سے باہر تو نہیں ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں، شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو شام کے، لیکن وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینے میں رہے، لیکن اسلام دنیا کے 200 ملکوں میں کیسے پہنچ گئے؟ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ بے شک جب صحابہ کرام نے پہنچایا تو تربیت کہاں سے لی انہوں نے؟ کہاں بیٹھ کے لی؟ مسجد مسجد۔ تو مسجدیں شیطان کے خلاف مضبوط قلعے ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد میں ایک نماز سے دوسری نماز تک جب بندہ انتظار کرتا ہے، جو بندہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ ایسا ہے گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ سبحان اللہ، مسجد آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ ایسا محلہ جنت کا نظارہ پیش کرے گا اگر لوگوں کو مسجد سے محبت ہو جائے، امام سے محبت ہو جائے، اور امام کو نمازیوں سے محبت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں محلہ جنت کا نظارہ پیش کرے آپ۔ انشاءاللہ کیوں؟ اولاد، والدین کو اولاد کے حقوق سکھانا اور اولاد کو والدین کا ادب سکھانا،
اگر بچے تابے دار ہو جائیں، مجھے بتائیے ماحول کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. اب بچیاں جو گھر میں ہیں ان کی تربیت کا نظام کیا ہے؟ ان کے اندر اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع ہو، لٹریچر ہو، مدنی چینل ہو، ان کے لیے کوئی مدرسہ وغیرہ مل کر جب سارے محلے والے اکٹھے ہوں گے تو پھر ان کے لیے بھی تربیت کا نظام ہوگا نا. انشاءاللہ. بھائی ان بچیوں کے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں بڑا کمال ماحول بن جائے گا اگر یہ لڑائی جھگڑے پھٹے فساد محلے سے ختم ہی ہو جائے. ابھی تو چھوٹی موٹی کچ کچ ہو جاتی ہے، کوئی دروازہ کوئی کھول لیا تو پانی جو روڑیا تو نالی تھی بتا لی تو اس کا تھڑا بتا لیا تو یہ چلتا ہی رہتا کام. یہ محلے میں ہوتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو یہ انشاءاللہ یہاں جب مل کر تربیت ہوگی، جس نے کسی کی زمین پر ایک بالش قبضہ کر لیا، ایک گٹھ زمین پہ قبضہ کر لیا، قیامت کے دن یہ آگ کا توق بنا کر، آگ کا ہار بنا کر بچے گلے بنا دیا. یہ کہاں سے بتایا جائے گا؟ مسجد سے بتایا جائے گا نا کہ اپنی دودھ میں رہے یار، جتنی رابطیں دی ہے ٹھیک ہے، صرف تو راضی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر کے گھر پیدا کیا تو اس کا شکریہ، اس نے غریب کے گھر پیدا کیا تو اس کا شکریہ، اس نے ہمیں مال دیا تو اس کی مہربانی، اس نے نہیں دیا تو اس کا ٹھیک ہے، اس کا انصاف ہے. وہ ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا تھا اس نے ہمیں دیا، جو ہمارے لیے وہ بہتر سمجھتا تھا اس نے ہمیں دیا. کئی لوگوں کو طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو منہ توڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں. نہیں، یہ طاقت والے لوگ ہی ہوتے ہیں جیلوں میں جب قتل و غارت کرتے ہیں. کمزور لوگ، کمزور بندے نے کسے لڑنا؟ تو اس کو طاقت نہیں دی، طاقت آتی ہو سکتا وہ بھی جیل پہنچے ہوگا. ایک شخص کو مال دیا ہے، وہ مال لے کر شراب پیتا ہے، مال لے کر جوا کھیلتا ہے، مال لے کر زنا کرتا ہے، مال لے کر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، قتل و غارت کراتا ہے. اور ایک کو مال ہی نہیں دیا، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے روٹی کا تو کھاتے ہیں، چل چلا پڑے گا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے یہ رب جانتا ہے. لہٰذا یہ سارا کچھ تربیت ہمیں کہاں سے ہوگی؟ تو اس کو تربیت کا بنائیں. مسجد ضرور ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی، کریکٹر بلڈنگ کی بھی جگہ ہے. اگر آپ کے بچوں کو مسجد سے محبت ہو گئی نا تو انشاءاللہ یہ نشہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر بچوں کو مسجد سے محبت ہو گئی نا تو دین سیکھتے رہیں گے، ورنہ پھر یہ دین کہاں سے سیکھیں گے، یا دین کے متعلق باتیں کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ سیکھیں گے موبائل فون سے، یہ سیکھیں گے ٹی وی سے، اور وہ بہت سب خطرناک باتیں، وہ بہت سب خطرناک باتیں. تو بہتر ہے کہ جو یہاں سینہ بسینہ جو ملتا ہے، قرآن سیکھے، قرآن پڑھنے کا سسٹم ہوگا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ. کس وقت ہوتا ہے بچوں کے لیے؟ صبح فجر کے بعد. فجر کے بعد بچوں کا امام صاحب کو آئیں، اور امام صاحب کو چاہیے جو بچہ پڑھنے آئے نا بسکٹ کا پیکٹ تحفے میں بھی دیں انشاءاللہ. اور بچوں سے کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے، اور امام کی تنخواہ میں شامل کر دینا چاہیے کہ بچوں کو مفت پڑھائیں، تنخواہ ہم سے لیں، تاکہ کوئی بچہ غریبوں کو رہ نہ جائے. معذرت کے ساتھ میں جو درخواست، اب مجھے نہیں پتا کیا سسٹم ہے، دخل امام صاحب کی اجازت سے دخل دے رہا ہوں کہ امام کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی تنخواہ ڈاکٹر کی ہے. پتر کی پڑھے گا امام، آج کل ماما کی کہتے ہیں میرا پتر کی پڑھے گا ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پیسے پوتے رہے نا، ڈاکٹر کو سرخاب پر لگے تھے. تو امام کو اچھی سیلری دیں، پھر کام امام سے تکا کے لیں، اس کو چین نہ کرنے دیں. چلو یہ فجر بات درس دو، چلو زور تو بات درس دو، چلو جنازہ بھی پڑھاؤ، چلو کلا ختم بھی کرو، چلو جناب تو بیان بھی کرو، سارے بچے ہی پڑھاؤ. اچھا بچیاں تو کی کریے، اچھا جی کی کریے، اچھا ہوں جی کریے، لاؤ کام دینا. معذرت کے ساتھ میں نے جرت کی ہے، یہ ہمارا سسٹم مسجدوں کا ہونا چاہیے، اور نمازیوں کو شوق ہونا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کی تربیت ہو جائے. ہماری شوق، جیسے مارکیٹ کا صدر ہے، تو ابھی میں گجرانوالہ میں تھا، آج زور سے لے کر تقریباً مغرب تک، زور سے مغرب تک، مغرب ادھر ہی پڑھی میں نے. تو مارکیٹ کے صدر کو کہا، میں نے کہا صدر صاحب اے نمازی بنا لو، کی کرتے تھی کھلوتے ہو بازار مغرب پڑھنے لوگ کی نہیں، تھی کہتے صدر ہو. پھر مارکیٹ کے صدر کو کہا ہے، میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کی مارکیٹ کے اندر عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ کدھر ہے؟ مطلب جیڑی عورت بازار میں آئے عصر کی نماز کے بعد مغرب گول کرتے ہوئے، عورتوں کی فرضی نماز، ان کو جگہ دیں گے تو وہ نماز پڑھیں گی نا، ورنہ کیا نماز پڑھیں گی؟ وہ تو پڑھیں گی نہیں، گھر جا کے شام کو کٹھیاں پڑھنی ہیں ساری، وہ کٹھیاں تھوڑی ہوتی نماز، ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے. تو جو عورتیں بازار جاتی ہیں وہ نماز کہاں پڑھتی ہیں؟ تو پھر بازاروں میں اگر انتظام ہو، انہوں نے بازار جانا تو چھٹنا نہیں، ٹھیک ہے. اور مردوں نے تو عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا، جا تو لے آیا. آپ کیوں لے آیا بھائی؟ مرد کس لیے؟ بہرحال اگر وہ چلی گئی تو اب اس کے لیے مسجد، جائے نماز، نماز کی جگہ، وضو کا واش روم، وضو، پردے کا انتظام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے مسجد میں؟
اب وہ بازاروں میں صدر کا سے بنایا ہے نجائز بل چھڑا دیو ساڈے نجائز بتی لائی سی وہ چھڑا دیو سمگلنگ کا مال چھڑا دیو تے پولیس نے چھاپا ماریا تو چھڑا دیو سانو اب صدر اس لیے بنایا مارکیٹوں میں تو جو مسجدیں ہیں اس کو پھر اللہ کا گھر ہے اس کو آباد کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام